آج ہمارا الحمدللہ 23ویں پارے کا درس شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس 23ویں پارے کے درس میں سورہ یاسین ہماری آئے گی، سورہ صافات آئے گی، سورہ صاد آئے گی اور سورہ الزمر انشاءاللہ اس کی میں ہم پڑھیں گے۔ اور قیامت کے دن رب تعالیٰ دو گروہ بنا دے گا، ایک مومنین کا ہوگا نیکوں کا اور ایک مجرموں کا ہوگا۔ قیامت کے دن رب تعالیٰ ہمارے زبان پر تالے لگا دے گا، پھر کیا ہوگا یہ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم سنیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا جو ایک نبوت کا سلسلہ چلا، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ حضرت سلیمان، ان کے بہت پیارے پیارے واقعات۔ حضرت ایوب کے بارے میں اور ان کی بیوی کے بارے میں ایک بہت پیاری آیہ مبارکہ کہ جس میں حضرت ایوب نے قسم اٹھائی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، تو اس قسم کا ہیلا رب کی ذات نے کس پیارے انداز میں کیا، یہ انشاءاللہ آج کے درس میں آپ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج جو ہے یہ اپنے ایک مدار میں یہ گھومتا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، وہ اسی پہ چلتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، سورج کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے پکڑے، اور نہ رات کو یہ اجازت ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، یا دن کو یہ اجازت ہے کہ وہ رات سے پہلے آ جائے۔ یہ تبدیلی جو ہے ان کو اجازت نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر چیز اپنے اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ تو یہ نظام کائنات رب کی ذات نے ایک طریقہ کار پہ مقرر کیا ہوا ہے، اور یہی طریقہ کار ہمیں نظام کائنات میں سمجھ بھی آتا ہے اور نظر بھی آتا ہے کہ ہر چیز کیسے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اس سے آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ سلام ان پر سلام ہوگا ان کے مہربان رب کی طرف سے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور پھر اس دن کہا جائے گا، اے مجرموں آج تم میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج کلاس میں اگر 10 بچے 10 شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے 2 سے کہا جاؤ کہ تم نالائق ہو، تم ادھر ہو جاؤ، باقی ادھر آ جائیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ جو 2 بچے جن کو نالائق کہا گیا ہے، کیا ان کے دل پر کوئی چوٹ نہیں لگے گی؟ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً وہ شرمندہ ہوں گے۔ تو ذرا تصور کریں کہ جب ساری کائنات ساری دنیا کے لوگ موجود ہوں گے اور ان کی موجودگی میں کہا جائے گا، اے مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، پھر اس وقت جو الگ ہو رہے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا، ان کی شرمندگی کے مارے عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ جو وقت ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ کہتا ہے کہ آج ہم مہر لگا دیں گے، ان کی زبانوں پر منہ بند کر دیے جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس دن جو پاؤں ہیں وہ کلام کریں گے، وہ گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ ہاتھ بولے گا آپ کا، جب یہ گواہی دے دے گا اللہ یہ میرے ساتھ یہ گناہ کرتا رہا ہے، بتائیں پیچھے کچھ بچتا ہے؟ جب ہمارے پاؤں ہمارے خلاف بول پڑیں گے تو خود بتائیں پیچھے کسی اور بندے کی گواہی چاہیے ہوگی۔ تو اس لیے اپنے ان ہاتھوں کو نیکی کی طرف لے کے جاؤ، اپنے ان پاؤں کو نیکی کی طرف لے کے جاؤ، تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے اچھائی کا باعث بنے، نیک گواہی دیں ہمارے لیے۔ اس سے آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ جو یاسین ہے اس کے آخری رکوع کی پہلی آیہ مبارکہ، آیہ نمبر ہے 68، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پھر پیدائش میں ہم الٹا پھیر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کی تخلیق میں توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا
جو لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں ان کو آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے، فطرتی عمل ہے، یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہونا ہے۔ اس سے آگے سورہ صافات ہماری دوسری سورہ ہے۔ سورہ صافات کے جو پہلی آیات ہیں، سبحان اللہ، بہت پیاری آیا مبارکہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والصافات صفا، قسم ان کی باقاعدہ جو صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ یہاں پہ فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر وہ نمازی بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے امام کے پیچھے صفیں باندھ کر اپنے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، پھر اس جماعت کی قسم ہے کہ جو قرآن پڑھیں۔ تو قرآن پڑھنے والوں کا مقام اتنا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کا بھی اس قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اس سے آگے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اب یہ جو دعا ہے یہ کب کی جا رہی ہے؟ جب بوڑھے ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں جا کر رب تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، اولاد کی خوشخبری دی۔ آج والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ سال 2 سال اولاد نہیں ہوئی تو پریشان ہو گئے۔ حضرت غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے جو والدین ہیں، حالانکہ اپنے زمانے کے ولی اور ولیاں تھیں، ماں باپ دونوں، لیکن رب تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے کے وقفے کے بعد جا کر اولاد سے نوازا۔ تو اولاد کا لیٹ ہونا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے والدین پہلے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر پیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ والوں کے پاس جاتے ہیں، 2 نمبر پیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ دھاگوں کا سہارا لیتے ہیں، دوائیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تبھی ہے جب اللہ کا حکم ہو، لیکن اپنا پیسہ اجاڑ کر ان کو سمجھ آتی ہے کہ اب اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات پہلے سمجھ جایا کریں۔ فلما بلغ معه السعی، جب یہ بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، قال یا بنیا، تو ایک دن کہتے کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب خواب تھا، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور کہہ کس سے رہے ہیں؟ جو خود بھی نبی ہیں۔ قال یا بنیا، کہتے ہیں میرے بابا جان، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بابا جان جس کام کا آپ کو حکم دیا وہ کر دیں۔ سبحان اللہ۔ قال یا باطفل ما تؤمر، کر دیں وہ، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اپنی پیشانیاں اپنے رب کے حضور جھکا دیں، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے ابراہیم کو ندا دی، اے ابراہیم۔ تو آج اللہ نے ابراہیم کا نام لیا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی ابراہیم کی معراج تھی کہ اللہ نے ابراہیم کو نام سے مخاطب کیا، اور اس معراج کے لیے آپ کو کس مقام تک آنا پڑا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیک ہو جائیں اور نیکوں کی طرح ہو جائیں، لیکن قربانی نہیں دینا چاہتے۔ اگر نیک ہونا ہے تو پھر قربانی بھی دینی پڑے گی اور مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ اس سے آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے حضرت داؤد کے پاس، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ میرے پاس 99 ایک دمبی اور میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبی یعنی بیڑے ہیں۔ اب جس کے پاس 99 ہیں یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک بھی اس کی ہو جائے، تو آپ فیصلہ کریں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو زیادتی والی بات ہے نا، تمہارے پاس 99 تو 99 پہ صبر کر، اس کے پاس ایک ہے، اس کے پاس ایک رہنے دے۔
फरिश्तों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और वो चले गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फफाजी आमीन परेशान हो गए कि ये क्या माजरा था। फिर बात समझ में आई, आपकी 99 बीवियां थीं और उन 99 के बाद आपको एक और औरत पसंद आई और आपने उसकी तरफ पैगाम निकाह भेज दिया। अब वो औरत जो थी उसकी तरफ एक और बंदे ने भी निकाह का पैगाम भेजा हुआ था। अब दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह के रुतबे के हैं, अल्लाह के नबी हैं, तो घर वाले ज़ाहिर इधर ही तवज्जो करेंगे। तो उसने अल्लाह को शिकायत लगा दी, कहे अल्लाह मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो तू ही कर सकता है। अल्लाह को शिकायत लगा दी। तो अल्लाह ने ये बात समझाने के लिए फरिश्तों को भेज दिया, फरिश्ते जाओ और जाकर मेरे दाऊद अलैहिस्सलाम को ये बात समझा के आओ कि उधर तवज्जो ना करें। फौरन बात समझ में आ गई, फौरन। और बात समझने के बाद फगफरना लहू ज़ालिका व इन्ना लहू, तो फौरन अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर गए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ये एक ख्याल था, मुझे पता नहीं था कि उसने पैगाम निकाह भेजा हुआ है। अल्लाह कहते हैं कि ए दाऊद परेशान हो, हमने आपको माफ़ कर दिया। तो इसका मतलब ये है जिसके पास जितना है उस पर उसको सब्र करना चाहिए, ना कि अगले पे। अल्लाह भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा वाक़या। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वलक़द फ़तन्ना सुलेमान, और हमने सुलेमान को आजमाया, व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन, और हमने उसके तख्त पर एक बेजान बदन डाल दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी थी कि आज मैं अपनी 90 बीवियों के पास जाऊंगा, उनसे हम बिस्तरी करूंगा और 90 बेटे मुझे होंगे और वो सारे के सारे मुजाहिदीन बनेंगे, मुजाहिदीन के साथ शामिल होंगे वो। लेकिन इस बात के साथ इंशाअल्लाह कहना भूल गए। अब हुआ क्या, कोई बीवी हामिला नहीं हुई, एक हुई थी और वो भी बच्चा नाकिसुल खिलकत पैदा हुआ। और तब एहसास हुआ हो मुझसे क्या गलती हो गई। यार जब भी हम किसी काम का इरादा करें, अल्लाह की मर्जी को उसमें शामिल कर लिया करें। और एक छोटा सा वाकया भी, एक बंदा, इसको मौलवी साहब ने कहा भैया आप जो काम भी करो इंशाल्लाह कहा करो। उसने कहा जी ये क्या बात हुई। वो बाजार में गया चीज़ खरीदने के लिए, पैसे चोरी हो गए। तो वापसी जब आया तो मौलवी साहब ने पूछा कि भाऊ क्या हुआ बताएं। तो उसने कहा जी मैं बाजार गया इंशाल्लाह, तो वहाँ पे ये चीज़ देखी इंशाल्लाह, फिर ये पसंद आया इंशाल्लाह, फिर हर बात के साथ इंशाल्लाह लगाता गया। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इससे आगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का एक बहुत प्यारा वाकया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने तकलीफ में डाला, सारे छोड़ गए। आले मोहल्ला ने भी कहा कि हजरत आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। मैं लफ्ज़ निकाल दिया इस्तेमाल नहीं कर सकता, चूंकि निकाल दिया ये भी बेअदबी का लफ्ज़ है, और अगर उन्होंने बेअदबी की थी तो मैं बेअदब नहीं हूँ, हमें अदब से बात करनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, उन्होंने गुजारिश की हजरत आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं। आप बाहर आ गए तो एक बीवी आपके साथ रही मुस्तकिल। तो एक मर्तबा आपको खिदमत की किसी की ज़रूरत थी, तो वो बीवी लेट हो गई। तो आपने कहा कि मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। अब कसम तो उठा ली अल्लाह की। अब नबी जब बात करे उसको पूरा भी करना ज़रूरी होता है। अब बाद में सोचा कि ये इतनी खिदमत गुजार बीवी है तो इसको मैं 100 कोड़े कैसे मारूं। 100 कोड़े, डंडे भी नहीं, 100, ये थोड़ा सा समझें। तो फिर अल्लाह की ज़ात ने दरमियानी रास्ता निकाला। वो दरमियानी रास्ता क्या था ज़रा देखें। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के साथ किस तरह की गुफ्तगू और किस तरह के मामलात करता है, कम से कम फिर देखें तो सही ना कि उस नेक बनने के लिए भी उनको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। वखुज़ बियादी का दिग़सन फदरिब बिही वला तहनस। ए अय्यूब आप यूं करें, अपने हाथ में एक झाड़ू लें और उस झाड़ू में 100 तिनके हों। वला तहनस, और इसको मार दे, अपनी कसम न तोड़। वो मार देगा तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह की ज़ात ने इस तरह से अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस कसम को पूरा करवाया। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने में हमें आपकी ताउन चाहिए। आप ताउन कर भी रहे हैं, इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक